غوث پاک کی ماں جو غوث پاک سے محبت کرتی تو وہ ہماری ماں نہیں کر سکتی. لیکن محبت اصل یہ ہے کہ بچوں کو دین میں ڈالا جائے. محبت اصل یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے دین میں مددگار بنے. یہ بزرگوں کا طریقہ، نہ کہ رکاوٹ بنے. رکاوٹ بننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے بھی یاسین بچہ چڑھا لیتا ہے، ماں کے سامنے بھی زبان دراز کر لیتا ہے. پھر ماں باپ روتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہو گیا، تو ہم بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کو دین کے قریب کب کیا تھا کہ وہ آپ کی فرما برداری کرتا؟ جنازہ تو بہت آگے ہے، قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنا تو پھر بچے کا بہت آگے رہ گیا. ہم نے تو صرف بچے کو دنیا میں لگا کے رکھا تھا، تو پھر رب نے اس کو دنیا کا ہی رکھ دیا. جب آپ نے رب کا اس کو ادب نہیں دیا، رب کے محبوب کا ادب نہیں دیا، دین کا ادب نہیں دیا، تو پھر آپ کا اور میرا بھی وہ ادب کبھی نہیں کرے گا. ہاں، وہ اولاد پھر ماں باپ کے پاؤں بھی چومتے ہیں جنہیں ہم دین میں مدد کر کے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. اب غوث پاک کی والدہ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اللہ کی راہ میں، قیامت میں ملاقات ہوگی. ہاں، ہم قادری ہیں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ہم غور کریں. کیا والدہ نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر آپ جا رہے ہو، ٹھیک ہو، جاؤ اللہ کی راہ میں، اب ملنے نہیں آنا، قیامت میں ملیں گے. اور پھر میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا، میں نے پڑھا نہیں. ایسے خواجہ غریب نواز کی عمر 15 سال ہے. اللہ اکبر. بچوں سے یہ محبت نہیں ہے کہ جو اس کا دل چاہے ہم اس کو دلا کر دے دیں. بچوں سے اصل محبت ہے کہ اس کو دین کی تربیت کریں، کہ ہماری آنکھ بند ہو تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو. دنیا میں مثال دے رہا ہوں میں، نہ بھی ساتھ دے سکے ہماری اولاد تو کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی دنیا میں اولاد کا محتاج خدا ہمیں نہ کرے، نہ دے وہ ساتھ ہمارا. لیکن جب ہماری روح نکل جائے تو ہمارا جنازہ رکھا ہو تو یاسین تو پڑھ کر سنا دے. ہم جب قبر میں پہنچے تو دعا تو پڑھنے اس کو آتی ہو. ہمارے مرنے کے بعد وہ حرام کام تو کم از کم نہ کرے کہ مرحومین کے سامنے بھی ہمیں خدا نہ خاصا شرمندگی ہو کہ فرشتے آ کر کہیں کہ آج بھی تیرا بیٹا حرام کام میں لگا ہوا ہے. یہ بزرگوں نے لکھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر اولاد گناہ کرتی ہے تو ماں باپ کو قبر کے اندر مردوں کے سامنے شرمندگی ہونی پڑتی ہے، اور پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ آج بھی میرا بیٹا میرے پیچھے یہ گناہ کر رہا ہے. تو کم از کم وہ شرمندگی تو نہ ہو. دین سکھا دیا تو پھر وہ پھول بھی پھینکے گا اگر قبر پر آ کر، اور ایسی محفل میں بھی آ جائے گا تو خدا ہماری قبر کو منور کر دے گا. اولاد سے اصل محبت یہ ہے. بڑے اسکول میں پڑھانا ہے مجھے، بڑی گاڑی مجھے اپنے بچے کو دینی ہے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ. میں نے کہا یہ ہم نادانی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بہت بات کی بات ہے. دعا کرو خدا ہماری اولاد کو دین عطا کرے. دنیا میں نہ دے ہماری اولاد ساتھ، میں پھر کہہ رہا ہوں نہ بنے ہمارا دنیا میں ہماری اولاد بازو، کوئی پرواہ نہیں. خدا ہمیں اپنی بارگاہ کا محتاج رکھے، کبھی ہماری اپنے بچوں کی طرف بھی محتاجگی والی توجہ نہ جائے. ہاں، جب قبر میں پہنچے تو ہماری روح کو ٹھنڈک ملتی رہے کہ فرشتے نور کے تحفے لے کر آتے رہے کہ اس لمحے تیرے بیٹے نے یہ پڑھا تھا، اس لمحے تیرے بیٹے نے یہ نیکی کی، تو لہٰذا تیرے لیے یہ تحفہ خدا کی بارگاہ سے عطا کیا جا رہا ہے. اصل یہ ہے. خواجہ کی محفل میں آئے ہیں تو پھر بچوں کی تربیت پہ بھی نظر رکھیں. ہاں، اس کو دین کی طرف داخل. اور آج کا پیغام ہے کہ بچوں کے دین کے معاملے میں خوب مدد کریں، خوب مدد کریں. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، میں تو کمینہ شخص و گناہ گار ہوں، بڑی رات بات کر رہا ہوں. لیکن اگر میں کوئی ٹوٹی پوٹی نیکی کر رہا ہوں تو میرے باپ کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ شادی ہونے کے بعد تک میرے والد نے مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے بتاؤں، وہ تو دنیا سے چلے گئے. آج اس وقت بھی سب کو ان کے والد یاد آتے ہیں، لیکن مجھے تو اس لیے بھی زیادہ یاد آتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا میں کچھ سیکھا بھی نہیں. والد انگلی پکڑ کر ہمیں چلاتے تھے. سب سے زیادہ ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی کام میں شامل نہیں ہونے دیا. کہا بس مسجد کی طرف جاؤ، بیان کی طرف توجہ دو، بیان کے کبھی پیسے مت مانگنا، کبھی دنیا کی طرف مت جانا. حالانکہ والد کو حاجت تھی کہ ہم ان کا ساتھ دیتے، والد کو حاجت تھی کہ ہم ان کے دست و بازو بنتے، لیکن کہا نہیں، جب تک بیٹا میرے میں طاقت ہے تمہیں کبھی دنیا کی طرف، پیسوں کی طرف تمہیں فکر ہی نہیں کرنی. آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار واقعی میں اگر ہم معمولی بھی نیکی کرتے ہیں تو ہماری کوئی اوقات نہیں. سب والد کی تربیت کی انگلی پکڑ کر ہمیں لے کر جاتے تھے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، جو محفل میں مجھے جانا ہے پکڑ کر لے کر جاتے، انگلی پکڑ کر لے کر جاتے ہیں. میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے، ہم اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے لاتے ہیں، پھر کیا کریں ہم؟ خواجہ صاحب کی یہ محفل کے اندر میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، اب تو والد میرے چلے گئے. ایک ایک چیز پر ہمیں ایک لمحے کی، یہاں تک کہ دودھ لے کر آنا ہے نا، اس کی ذمہ داری بھی ہماری نہیں تھی کہ تمہاری توجہ دین سے نہ ہٹ جائے. دین کی طرف پڑھو، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کوئی کام نہیں ہے تمہارا، جو کام ہے وہ میں کروں گا. اللہ اکبر. تو پھر اس لیے آج اگر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، ایک درود بھی پڑھتا ہوں تو باپ کو تو پہنچ رہا ہے نا.
کیا پتا امیر المجاہدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا، کیونکہ والد بابا جی کے مرید ہو گئے تھے الحمدللہ، اور بابا جی نے اپنے ہاتھ پر بیعت کیا تھا. اور جب ہمارے والد قبر میں اترے، اچانک بات آ گئی، میں نے کچھ سوچا نہیں تھا. تو جب قبر میں اتر گئے صبح فجر کے بعد، فجر میں جنازہ تھا فجر کے بعد، تو میں اور ہمارے استاد بغدادی صاحب قبر پر ہی موجود تھے. تو بابا جی کو کال کی، رابطہ ہوا. تو اس وقت میں نے کہا کہ آپ کے مرید و میرے والد دنیا سے چلے گئے. رابطے میں تو تھے بابا جی. تو بابا جی نے اپنی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جو نیکیاں تھیں نا، وہ میرے والد کو دی سب. تو جب بابا جی دنیا میں جلوہ گر تھے نا، تو میں لاہور گیا. تو ہمیں استاد صاحب مطلب سامنے بٹھانے کوئی بات نہیں، والد کو برابر میں بٹھایا. اور پھر اس وقت مجھے بہت بڑا جملہ کہا مولانا میں آپ کو عالم نہیں مانتا. بابا جی نے مجھے کہا ڈائریکٹ، سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم تو ویسے ہی اوقات ہی نہیں، بابا جی کے در کے کتے ہیں، ہماری تو اوقات نہیں. لیکن جو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں نا بابا جی، کہا مولانا میں آپ کو عالم نہیں مانتا، آپ کے والد کو مانتا ہوں. پھر آگے بات کی، کہا آپ کو جب مانوں گا جب آپ اپنے بیٹے کو عالم بناؤ گے. پھر بات ہوتی رہی. تو کہا اگر چھولے کی ریڑھی آپ کو لگا دیتے آپ کے والد، کسی نوکری پر لگا دیتا آپ کو والد، آپ کو جاب پہ لگا دیتے والد، تو آپ کیا کر لیتے آج؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرتے. تو کہا جو بھی آپ کچھ ہو اپنے باپ کی وجہ سے، اس لیے عالم آپ نہیں، آپ کے والد عالم ہیں. تو ہمیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول، بلند آواز سے واللہ. اس لیے میں آپ کو بار بار غوث الورا کی دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ خود میں حفظ کا معاملہ دیکھ رہا ہوں نا، کہ جیتے جی کر لو جو کر سکتے ہو اپنی اولاد کے لیے. میں اگین ریپیٹ کروں گا، کیونکہ ہم میمن کی ایک سوچ ہے، تقریباً سب کی ہے، کہ میں تھوڑا بڑھاپے پہ جا رہا ہوں تو میرا بیٹا میرا بازو بنے. نہ بیٹا کیا بازو بنے گا؟ اگر بن بھی گیا تو ہو سکتا ہے وہ طنز و طعنہ کرے اور ہمارے سامنے سینہ چوڑا کرے. اس کو کہو میرے لیے تو ثواب جاریہ بن، بیزی یہی دعا ہے، ثواب جاریہ بن، میرے لیے یہی دعا ہے. اللہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول کرے. غریب نواز کے صدقے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے. 15 سال کی عمر ہے خواجہ صاحب کی، کیا مجذوب نے روٹی کے ٹکڑے پر اپنا لعاب لگا کر چنگاری لگائی ہے. پیشانی میں پڑھ لیا تھا کہ ان کی تو یہ شان ہونے والی ہے. اللہ اکبر. والدہ سے کہا تو والدہ نے یہ نہیں کہا کہ اب تو والد بھی چلے گئے میں تو اکیلی ہوں. یعنی اولیاء نے وہ کر کے بتایا کہ ہمارے سب ہیلے بہانے پیچھے ہی رہ گئے. ان کی سیرت پر عمل کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا نا. یار وہ تو ولی تھے، ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. میں نے کہا اگر ایسے نہیں ہو سکتے تھے تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہی نہیں بچے گا. ہم غریب نواز نہیں بن سکتے، ان کے غلام تو بن سکتے ہیں نا. ان کی سیرت پر تو عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا نا اللہ نے. واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے پیارے میری طرف رجوع لے آئے تم ان کی اتباع کرو. ہم تو ایسے جان چھڑا لیتے کہ ہم کہاں ہو سکتے ہیں، وہ ولی تھے نا، ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا پھر ہم کھانے پینے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، کیونکہ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. بالکل ہم ولی نہیں بن سکتے اولیاء کی طرح، جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، لیکن ان کے غلام بن کر ان کے صدقے جنتی والے اعمال تو کر سکتے ہیں نا. بولو اللہ ہمیں عمل کی نعمت دے. جیسے بزرگوں کی محبت دل میں ہے، ویسے اللہ ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے. اور میں آج ایسے خوش نصیب چہروں کو دیکھ رہا ہوں اس وقت محفل میں موجود ہیں، جنہوں نے ہمیں خود کہا کہ ہمارے بچوں سے دنیا کی کوئی امید نہیں. وہ حافظ بنے، عالم بنے، آپ اپنے ساتھ رکھیں، وہ دین کا کام کریں، اللہ ان کے صدقے ہمیں روزی عطا کر دے گا. ایسے والدین ہیں. یہ سودا اگر آپ نے کر لیا نا، بچوں کو دین میں ڈالا، انشاءاللہ غریب نواز کے صدقے آپ کی جب روح نکلے گی نا، اور جب مریں گے، جانا تو ہے نا، تو قبر میں اس وقت آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ مولا ہم نے تیرے فضل سے صحیح سودا کیا تھا، کہ ہم نے اپنے بچوں کو تیرے دین میں لگایا. آج ہماری قبر جو ٹھنڈک ہو رہی ہے اور مرحومین کے سامنے جو ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، مولا یہ تیرا کرم ہے کہ ہم نے صحیح سودا کیا. بچوں کو کاروبار پہ نہیں لگایا، انہیں قرآن اور دین کی خدمت پہ لگا دیا تھا. اللہ یہ تجارت کی ہمیں نعمت عطا کرے. اللہ ہمیں یہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سے یہ کام لے، ہماری اولادوں سے یہ کام لے.